شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى الصف شدوا بالكف على الكف. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. پریے متروں، آئیے ہم سب آج کے اس شبھ سبھا میں قرآن کریم کی تلاوت کی ششٹتائیں آداب سیکھیں. قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. جس شخص نے قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اسے ہدایت مل جائے گی اور وہ سفل تتھا کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن کریم میں دھیان دینے، غور و فکر کرنے اور قرآن کریم کے نردیش انوسار عمل کرنے کی وصیت کی ہے. قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کے اوپر انوار ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کا دھیان دیں. قرآن کریم کی تلاوت کے بہت سارے آداب ششٹتائیں ہیں. ہم اس شبھ سبھا میں کچھ مہتوپورن آداب کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات دھیان میں رہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ اللہ کی اپاسنا تتھا اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کے سویکار ہونے کے لیے نسوارتھتا اخلاص ضروری ہے. اس لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اخلاص کے ساتھ نسوارتھتا کے ساتھ کریں. اگر قرآن کریم کی تلاوت میں دکھاوا، ریاکاری یا دنیا کی کوئی وسط پراپت کرنا ہمارے ہردے میں آ گیا تو وہ تلاوت بیکار ہو جائے گی، اللہ اسے سویکار نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہاپرلے کے دن 3 لوگ لائے جائیں گے. ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے داس، اے میرے بندے، میں نے تم کو وہ قرآن سکھایا تھا جو میں نے اپنے انتم سندیشتا پر اوتارت کیا ہے، اتارا ہے. وہ بندہ کہے گا ست میں آپ نے مجھے یہ قرآن پڑھنا سکھایا تھا. پھر اللہ اس سے پرسن کرے گا تو قرآن جو تو نے سیکھا تھا اس کے حساب سے کتنا عمل کیا؟ وہ داس، وہ بندہ کہے گا اے اللہ، تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا، میں راتوں میں دنوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس قرآن کو عبادت کے طور پر، اپاسنا کے روپ پر نہیں پڑھا تھا، بلکہ تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی تاکہ لوگ تجھے سنسار میں، دنیا میں قاری کہیں. چنانچہ اسے جہنم کے اندر کھینچ کر کے ڈال دیا جائے گا. تو قرآن کی تلاوت میں سب سے پہلے ضروری ہے، انوار ہے، آوشک ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کے تلاوت کے آداب میں سے ہے پوترتا، پاکی کے حالت میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا پوتر کلام ہے اور یہ ایک عبادت ہے، اپاسنا ہے. اس لیے پاکی کے ساتھ جب ہم پاک ہوں، اپوتر نہ ہوں، پوتر ہوں، تب ہم قرآن کی تلاوت کریں. ہاں، کیا قرآن کی تلاوت کے لیے
وضو باوضو ہونا، وضو کرنا ضروری ہے، تو علماء کرام نے اس وشے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھتا ہے تو وضو کر کے پڑھے، اور اگر زبانی پڑھتا ہے بنا قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے تو ایسی دشا میں، ایسی حالت میں وہ بنا وضو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل ہے، بہتر ہے کہ قرآن کی جب بھی تلاوت کرے تو وضو کے ساتھ کرے، یہ سب سے اچھا ہے۔ لیکن وہ مہیلا جسے ماسک دھرم آتا ہے، حیض یا نفاس ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی تو بھول جائے گی، تو ایسی دشا میں، ایسی حالت میں وہ ہاتھ میں دستانہ وغیرہ پہن کر کے مصحف کو، قرآن کو لے کر کے بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آدمی مسواک کر لے، یہ ایسا کرنا سنت اور مستحب ہے۔ انتم سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک بڑی زبردست حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسواک کر لیتا ہے پھر وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے چکر لگاتے ہیں اور وہ قرآن کو سنتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے منہ کو قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ سے جو بھی آیت نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں ہوتی ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ تلاوت کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کریں۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کی تم تلاوت کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے دوارا، اللہ تعالیٰ کے ذریعہ مردود شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو۔ اسی پرکار قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وتیرہ اور یہی طریقہ رہا ہے۔ شروع قرات میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت اور مستحب ہے، اور اسی لیے قرآن کی ہر سورت کے شروع سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہے، سوائے سورہ براءہ کا۔ سورہ براءہ کا جب تلاوت کریں گے، اس سے پہلے والی سورت انفال کی جب تلاوت کریں گے تو جب براءہ آئے گی تو وہاں بسم اللہ نہیں کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک مہتوپورن ادب یہ بھی ہے کہ ہم ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے، لگتا تھا کہ ایک ایک حرف آپ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ جیسے اداہرن سوروپ ہم دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر ٹھہر کر کے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے آداب میں سے ایک ادب علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آواز کو موٹی کر کے، بھر کر کے پڑھیں، تاکہ ہماری آواز مہیلاؤں کی آواز کے پرکار نہ ہو۔ مردوں کی آواز الگ ہوتی ہے، مہیلاؤں کی آواز الگ ہوتی ہے، تو ہم موٹا کر کے، منہ بھر کر کے پڑھا کریں تاکہ ہماری آواز عورتوں کی آواز کے پرکار نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے علماء کرام نے ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے اکٹھا بھی ہونا سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی سمدائے، کچھ لوگ
اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارُسُونَهُ، اسے پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آپس میں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، تو ان کے اوپر شانتی پردان کی جاتی ہے، ان کے اوپر شانتی اوتارت ہوتی ہے، وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی دیا، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں اور اللہ کے پاس فرشتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے کسی جگہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں اکٹھا ہونا چاہے، لیکن اس کا یہ ارتھ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی ایک ہی آیت ایک ہی لے میں ایک ہی سر میں پڑھے، نہیں، اکٹھا ہو کر کے ہر آدمی الگ الگ قرآن کی تلاوت کرے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ادھیاپک ہے، وہ سکھانا چاہتا، ٹیچر ہے، استاذ ہے، تو وہ پہلے پڑھے گا، پھر سیکھنے والے پیچھے بعد میں اسے ریپیٹ کریں گے، لیکن اس کا یہ ارتھ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے کسی استھان پہ اکٹھا ہو کر کے سارے لوگ ایک ہی آواز میں، ایک ہی سر میں اور ایک ہی لے میں پڑھیں، بلکہ الگ الگ سورہ اور الگ الگ اس طرح پڑھیں۔ اسی پرکار قرآن کے آداب میں سے ایک مہتوپورن ادب یہ بھی ہے جس کے بارے میں ادھک لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ ہے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، اچھی آواز میں خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انتم سندیشتہ نے فرمایا ہے حسن الصوت زینت القرآن، اچھی آواز قرآن کی زینت ہے۔ اور دوسرے استھان پہ انتم سندیشتہ نے فرمایا ہے حسن القرآن باصواتکم، اپنی اچھی آواز سے قرآن کو زینت بخشو۔ تو قرآن کو اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی پرکار قرآن کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں اور لوگ ہیں، جیسے مسجد ہے، بہت سارے لوگ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو ایسے استھان پر قرآن کو بلند آواز سے، تیز آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو، تشویش نہ ہو، بلکہ آہستہ دھیمی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ ایک بات اور یاد رہے میرے متروں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اتنے میں آپ کو جمائی آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، تو ایسی دشا میں، ایسی حالت میں قرآن کی تلاوت کو روک دینا چاہیے تاکہ کچھ سے کچھ نہ پڑھ جائیں اور غلطی نہ ہو جائے۔ اس کا ارتھ یہ نکلا کہ چستی کے حالت میں جب آپ نشیط ہوں، چست ہوں، نیند وغیرہ یا نندرا کا کوئی اندیشہ نہ ہو، کوئی غلبہ نہ ہو، تب ایسی دشا میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ انتم سندیشتہ کا یہ نردیش ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اذا قام احدکم من اللیل فاستعجم القرآن علی لسانہ فلم یدر ما یقول فلیستجع، جب تم میں سے کوئی آدمی رات میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہے یا کرنا شروع کرے اور اس کی زبان لڑبڑائے نیند سے، ایسی دشا میں اسے سو جانا چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت کے سمے اگر نیند آنے لگے، اونگھ آنے لگے، سستی اور جمائی آنے لگے، تو ایسی حالت میں قرآن کی تلاوت سے رک جانا چاہیے۔ ایک بات اور یاد ہے میرے متروں، قرآن کی تلاوت میں ان صورتوں کا وشیش روپ سے بار بار تلاوت کرنی چاہیے جن کی تلاوت میں بہت ادھک پھل اور ثواب ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ اخلاص، آدمی چلتے پھرتے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی بھی منشیہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے اس چیز کو مشکل سمجھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قرآن کی تلاوت رکوع اور سجدہ میں نہیں کریں گے،
رکوع اور سجدہ، رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کریں گے اور سجدہ میں اللہ کی پوترتا اور پاکی بیان کریں گے۔ رکوع اور سجدہ میں قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ انتم سندیشتہ نے کہا ہے وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت رکوع کی حالت میں کریں یا سجدہ کی حالت میں کریں۔ رکوع میں اللہ کا اچتم عظمت اور بڑپن بیان کیا جائے گا اور سجدہ میں زیادہ سے ادھک پرارتھنا اور دعا کی جائے گی، کیونکہ سجدہ میں کی گئی دعا قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ لیکن وہ آیتیں جس میں دعا ہے، اگر کوئی آدمی سجدہ میں وہ پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے اداہرن سوروپ ہم سمجھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یعنی وہ آیتیں جس میں دعا ہیں اور دعا کے ارادے سے وہ سجدے میں پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی پرکار قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے میں جو بھی پریشانی ہے اسے برداشت کرنا چاہیے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ایک آدمی قرآن پڑھنے والے کئی پرکار کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوب صاف پڑھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اٹک کے بڑی محنت سے بیچارے وہ پڑھتے ہیں جوڑ کے، تو اس میں بہرحال پریشانی ہے، تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ آدمی جسے قرآن پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ایک قرآن کی تلاوت کا اور دوسرا وہ پریشانی بدن۔ اس کی مثالی ہے ایک آدمی پڑھا ہے لیکن کم پڑھا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرنے کا لالچی ہے، چاہتا ہے اس کے دوارا اللہ کی اپاسنا اور عبادت کروں، تو قرآن پڑھتا ہے جیسے جوڑ کے قل هو اللہ، یعنی جوڑ کے پڑھتا بیچارہ، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک بات اور دھیان رہے اس وشے میں کہ قرآن کی تلاوت 3 دن سے کم میں نہیں کرنی چاہیے۔ پورے قرآن کوئی ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے کم سے کم 3 دن ہونا چاہیے، کیونکہ انتم سندیشتہ نے فرمایا ہے لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھ کے ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ قرآن کی ماتر تلاوت ہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس میں دھیان دینا، غور و فکر کرنا، سوچنا اللہ کے کلام پر، تو قرآن کی تلاوت 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت رونا چاہیے، ریاکاری کے طور پر نہیں، تکلف کے ساتھ نہیں، رونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت رونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، تو قرآن کی تلاوت کے وقت اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ رونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پرکار کی بہت ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کے بہت سارے آداب ہیں۔ انت میں ہم ایک ادب اور بتلا رہے ہیں کہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے۔ یہ علماء کرام نے لکھا ہے زبانی بھی تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے تلاوت کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اس کے اترکت اور بہت سارے آداب ہیں، لیکن اس چھوٹے سمے میں، کم سمے میں ہم سارے آداب کو نہیں بیان کر سکتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادھک سے ادھک قرآن کی تلاوت کرنے، اس میں دھیان دینے، غور و فکر کرنے اور اس کے نردیشوں آدیشوں کے انوسار جیون بتانے کی اوسر دے، اور ہمیں ہماری
اس اپاسنا کو سویکار فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔